بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی تاریخ پر ایک کتاب لکھی گئی، تاریخ مدینہ منورہ۔ اس کتاب کے مصنف ایک واقعہ نقل کرتے ہیں جو ہمارے لیے یقیناً ایک عبرت ہے، ایک درس ہے، ایک سبق ہے۔ فرماتے ہیں حلب شہر سے یعنی شام سے کچھ لوگ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی طرف آئے، تقریباً جن کی تعداد 40 کے لگ بھگ۔ یہ حضرات اپنے ساتھ نقدی اور قیمتی تحائف لے کر آئے، اور ان کا ارادہ ایک ناپاک عزم اور ایک سازش تھی جس کی تحت یہ اتنی نقدی اور قیمتی تحائف لے کر آئے تاکہ گورنر مدینہ کو رام کر سکے۔ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ پہنچے، گورنر سے ملاقات کی اور وہ نقدی اور قیمتی تحائف گورنر کو دیے اور اپنے اس ناپاک عزم کو دہرایا اور اس کی اجازت چاہی۔ چاہے مدینہ المنورہ کے گورنر اسی خیالات کے تھے یا یہ ہے کہ نقدی کی صورت میں لالچ میں آئے، انہوں نے ان کو اجازت دے دی اور خادم مدینہ مسجد نبوی شریف کے جو خادم تھے انہیں بلایا، اور ان سے بلوانے کے بعد ان سے کہا کہ کچھ لوگ رات کے پہر آئیں گے، آپ ان کے لیے دروازہ کھول دینا اور ان کے سامنے کوئی مزاحمت نہ کرنا۔ رات کا حصہ گزرا تو کچھ لوگ آئے، باب السلام پر دستک ہوئی، مسجد نبوی شریف کے خادم نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ تقریباً 40 کے لگ بھگ لوگ ہیں، اپنے ہاتھوں میں بیلچے اور کدال لیے ہوئے ہیں، توڑ پھوڑ کا سامان، کھدائی کا سامان لائے ہوئے ہیں۔ اجازت تھی، کھول دیا گیا دروازہ، لیکن آپ مسجد نبوی شریف کے خادم ڈر کر ایک کونے میں بیٹھ گئے کہ عجیب ان پر کیفیت طاری ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ ناپاک عزم لیے یہ 40 آدمی باب السلام سے داخل ہوئے اور ابھی منبر شریف پر پہنچے ہی تھے کہ زمین شک ہوئی اور یہ 40 کے 40 آدمی اپنے آلات و ساز و سامان سمیت زمین کے اندر دھسا دیے گئے۔ عجیب کیفیت ہے، خادم کے اوپر کپ کپی طاری ہے، خوف کا عالم ہے۔ ادھر گورنر مدینہ وہ انتظار میں ہیں کہ یہ لوگ اپنا عزم پورا کر کے واپس آئیں گے۔ جب کافی دیر گزری واپس نہ آئے تو انہوں نے اس خادم مسجد نبوی شریف کو بلوایا اور ان سے دریافت فرمایا کہ یہ لوگ کہاں ہیں۔ انہوں نے ساری کیفیت بیان کی کہ بھی زمین شک ہوئی اور یہ لوگ دھس چکے ہیں زمین کے اندر۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ گورنر مدینہ وہاں پہنچے، زمین کو دھسا ہوا پایا اور ان پر بھی ایک خوف اور ڈر کی کیفیت طاری ہوئی، اور اس خادم سے کہا کہ اس معاملے میں اپنی زبان نہ کھولنا ورنہ تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، اور اس معاملے کو دبا دو، خاموش ہو جاؤ۔ ان لوگوں کا عزم اور ارادہ کیا تھا؟ یہ کیا سازش لے کر آئے تھے؟ تاریخ مدینہ والا لکھتے ہیں ان کی سازش یہ تھی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر جو شیخین آرام فرما رہے ہیں، ان کے جسد اطہر کو نکالنا تھا اور کسی اور طرف لے جانا تھا۔ یہ اس ارادے سے آئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے گورنر مدینہ کو نقدی اور قیمتی تحائف دیے تاکہ وہ بھی رام ہو جائے اور ہم اپنے ارادے اور ناپاک عزم اور اپنے ناپاک مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ لیکن میرے رب نے ان کی پکڑ فرمائی، اور میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے، رب تعالی جب بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے تو رب سے ہمیشہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی با ادب حاضری کی سعادت طلب کیا کریں، اور با ادب حاضری کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں با ادب حاضری نصیب فرمائے۔